بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اے سی سے کمرہ بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود میری ساس نے اپنے ساتھ بستر پر برف رکھی ہوئی تھی۔ مجھے پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی، اوپر سے رہی صحیح کسر بستر پر برف نے نکال دی تھی۔ میں نے اے سی کی سپیڈ کم کرنا چاہی، لیکن ساس نے مجھے کم نہ کرنے دی۔ یوں تو میری ساس بہت اچھی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح رکھتی تھی، بلکہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کرتی تھی۔ شاید ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اس لیے، مگر ان کی کچھ حرکتوں سے مجھے چڑ سی تھی، لیکن میں نے ان کی وہ تمام حرکتیں خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ بھی تو مجھے مہرانیوں کی طرح سے رکھتی تھی، میرے کسی کام میں کوئی نقص نہیں نکالتی تھی، اور نہ ہی کہیں آنے جانے پر کوئی منہ بناتی یا پابندی لگاتی۔ میرے شوہر دبئی میں رہتے تھے اور گھر میں ہم دو ہی عورتیں تھیں۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ میری مکان مالک بہت اچھی عورت تھی، لیکن جیسے ہی کبھی وہ ہم سے کرایہ لینے یا کسی اور کام سے آتی، میری ساس ان کے سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر کبھی انہیں مکان مالک کے سامنا کرنا پڑتا تو وہ نقاب کر لیتی تھی۔ مجھے ان کی اس حرکت پر حیرت ہوتی تھی۔ کئی بار میں نے ان سے پوچھا بھی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتی تھی۔ اس طرح سے وہ جب بھی سونے لیٹتی تو اے سی چلا کر اور بستر پر برف رکھ کر سوتی تھی۔ ان سے جب بھی میں نے اس بارے میں پوچھا تو وہ مجھ سے کہتی کہ مجھے شدید گرمی لگتی ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ برف رکھ کر سوتی تھی۔ ایک رات میں اور میری ساس سو رہے تھے کہ اچانک مجھے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو شدید نیند کے غلبے کی وجہ سے میں نے آوازوں کو اپنا وہم جانا، مگر جب آوازیں بلند ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آ گیا ہے۔ میں نے فوراً مکان مالک کو فون کیا۔ وہ بیچاری آدھی رات کو ہمارے گھر پہنچی۔ میں نے جب ساس کے کمرے کی لائٹ کھولی اور ساس کی طرف دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ ساس تو… میرا نام صبا ہے اور میں پنڈی میں رہتی ہوں۔ میری شادی میرے گھر والوں نے کر دی تھی۔ میرے شوہر اکلوتے بیٹے تھے اور سسر کا انتقال میرے شوہر کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ گھر میں بس ہم دو ہی خواتین تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے شوہر کے دبئی میں نوکری ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر وہاں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب میں گھر میں بوریت محسوس کرنے لگی تو میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی اسکول میں جاب کر لوں۔ یوں میں نے ایک اچھے اور بڑے اسکول میں جاب کر لی تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسکول میرے گھر سے بہت فاصلے پر تھا۔ تب میں نے ساس اور شوہر کے مشورے پر اسکول کے قریب ہی کرائے کا مکان ڈھونڈ کر وہاں شفٹ ہو گئی اور اپنا مکان کرائے پر دے دیا۔ میری مکان مالک سے بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ان کا ہمارے گھر آنا جانا ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میری ساس ان کے آنے پر یا تو کسی کام میں مصروف ہو جاتی تھی یا پھر سو جاتی تھی، اور اگر کبھی کسی وجہ سے ان کا آمنا سامنا ہو تو نقاب کر لیتی تھی۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی کہ وہ اس طرح کیوں کرتی ہیں، تو مجھے ٹال دیتی۔ شروع میں جب میرے شوہر دبئی گئے تو میں ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی سو جاتی، لیکن ان کے ساتھ سونا جو ہے شیر لانا ایک برابر تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں فل اے سی چلاتی اور بستر پر بھی برف رکھ کر سوتی، اور کمرے میں اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہاتھ کو ہاتھ تک نہ دکھائی دیتا۔ مجھے جب ٹھنڈ لگتی اور میں اے سی کو ہلکا کرتی یا نائٹ بلب چلاتی تو وہ مجھے سختی سے منع کر دیتی۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ مجھے برا تو بہت لگا، لیکن وہ اور باتوں میں میرے ساتھ اچھی تھی کہ میں ان کی ڈانٹ خاموشی سے سن لی اور کسی کو کچھ نہ کہا۔ ہاں، ان کے اس رویے کی وجہ سے میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی کہ مجھے کچھ عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دی۔ میں نے نیند میں سے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب آوازیں بلند ہوتی گئی تو میں نے اٹھ کر جائزہ لیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں میرے ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میری ساس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ڈر کر فوراً اپنی مکان مالکن کو فون کیا۔ وہ بیچاری بھی میرے فون پر دوڑی چلی آئی۔ میں نے ساس کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ مجھے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ جلائی اور ساس کی طرف دیکھا تو میری خوف سے چیخیں نکل گئی تھی۔ ان کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اور چہرہ خوفناک حد تک لال ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب۔ میری مکان مالکن میرے پیچھے ہی تھی۔ وہ مجھے ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تو میری ساس کو دیکھ کر انہیں بھی حیرت کا ایک جھٹکا لگ گیا۔ ہم ان کے بیٹے کی مدد سے میری ساس کو ہسپتال لے کر پہنچے۔
ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے انہیں ٹریٹ کیا اور ہمیں کمرے کے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنی مالک مکان سے پوچھا کہ انہیں میری ساس کو دیکھ کر اتنی حیرت کیوں ہوئی ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ساس کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، بلکہ وہ اور میری ساس بچپن کی سہیلیاں تھیں، لیکن وقت اور حالات نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میری ساس نے بچپن سے ہی بہت دکھ اور تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میری ساس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ستیلی ماں کا رویہ عموماً جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رویہ ان کی ستیلی ماں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر وہ کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائی تھی۔ ان کی ستیلی ماں نے ان پر ہر ظلم کیا تھا، ان کی پڑھائی چھڑوا کر انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا۔ ایک دفعہ میری ساس نے اپنے والد سے ستیلی ماں کی شکایت کی تو اس کی ستیلی ماں نے ان کے والد کے سامنے ان سے معافی مانگ لی تھی، مگر اگلے ہی دن ان کے گھر سے جاتے ہی انہیں بہت بری طرح سے مارا اور ان سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ اپنے والد سے ان کی شکایت کریں گی تو وہ انہیں زندہ جلا دیں گی۔ میری ساس اپنی ستیلی ماں سے ڈرنے لگ گئی اور پھر دوبارہ کبھی اپنے والد سے انہوں نے شکایت نہیں کی۔ جب میری ساس شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کی ستیلی ماں نے ان کی شادی ایک نشئی اور جواری سے کرا دی تھی۔ وہ ان کو بہت مارتا پیٹتا تھا اور ان کو غلط کاموں میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ میری ساس نے اسے بہت بار سمجھایا بجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ جب میری ساس نے اپنے شوہر کا رویہ اپنے والد کو بتایا تو اس کی ستیلی ماں نے ایک بار پھر سے یہ کہہ کر اس کے لیے تمام راستے بند کر دیے کہ اب ان کے والد میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر کے مسئلوں میں اپنی جان ہلکان کرتے پھریں۔ میری ساس ایک بار پھر سے اسی شخص کے رحم و کرم پر آ گئی۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں بدلا تھا۔ جب ان کا بیٹا کچھ بڑا ہوا تو میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنے والد کے گھر گئی تو ان کی ستیلی ماں نے انہیں گھر میں گھسنے تک نہ دیا اور دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ میری ساس زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ انہیں کوئی نوکری وغیرہ مل جاتی۔ وہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ میری ساس کے پاس کوئی ایسا نہ تھا جس سے وہ اپنا غم بیان کرتی سوائے میری مکان مالکن کے، لیکن وہ خود حالات سے مجبور تھی۔ وہ سوائے ان کی دکھ بھری باتیں سننے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میری ساس اپنے بیٹے کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی اپنے باپ جیسا بنے۔ میری ساس دن رات محنت مزدوری کرتی تاکہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں، لیکن وہ ناکام ٹھہرتی۔ ایک دن میری ساس کے پاس ان کے شوہر کا دوست آیا اور اس نے میری ساس کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی۔ میری ساس کے سر پر اپنے بیٹے کا اچھا مستقبل سنوارنا تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آدمی کے کام کی پیشکش کو منظور کر لیا۔ جب میری مکان مالکن کو معلوم ہوا تو انہوں نے میری ساس کو بہت سمجھایا، لیکن میری ساس نے ان کی بات نہ مانی۔ تبھی انہوں نے میری ساس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر لیے۔ میری ساس بھی اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل میں داخل کروا لیا اور خود اس شخص کے ہاتھوں اپنی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ بالآخر میرا شوہر ایک اچھے مستقبل کے ساتھ واپس لوٹے۔ اس وقت تک میری ساس بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور پنڈی میں آ کر رہنے لگی۔ اب انہیں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا شوق ہو گیا اور یوں انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی تھی۔ جب میرے شوہر نوکری کے لیے دبئی چلے گئے اور مجھے گھر میں بوریت ہونے لگی تو انہوں نے مجھے اسکول میں جاب کا مشورہ دیا تھا۔ اصل میں وہ مجھے خود ہی گھر سے زیادہ دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے ان کی بیماری کے بارے میں علم نہ ہو سکے۔ وہ کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی اور جب ان کی کینسر کی دوائیں ختم اور وہ جب کینسر کی دوائیں کھاتی تو ان کے جسم میں آگ سی لگنے لگتی تھی اور وہ سوتے وقت اے سی چلاتی تھی اور بستر پر برف رکھتی تھی۔ وہ کمرے میں اندھیرا بھی اسی لیے رکھتی تھی تاکہ اگر کبھی ان کی رات میں طبیعت خراب ہو جائے تو ان کا چہرہ نہ میں دیکھ سکوں۔ میری مکان مالکن کو انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اس لیے وہ ان کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی مجھ پر یا ان کے بیٹے پر ان کے کام کا راز کھلے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ وہاں سے فی الافور چل پڑے تھے۔ تقریباً رات بھر کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں روم میں شفٹ کر دیا۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملا پائیں۔ میری مکان مالکن بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں واپس لوٹی تو
تو میری ساس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور بڑی مشکلوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مجھ سے اپنے بیٹے کے سامنے ان کے راز کو افشا نہ کرنے کا وعدہ لینے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب ان کی آخری وقت میں ان کے بیٹے پر یہ راز کھلے کہ اس کی ماں برا کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ اس طرح نہ روئیں، لیکن ان کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میرے شوہر کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک دفعہ پھر ان کی طبیعت بگڑی اور ڈاکٹر انہیں لے کر فوراً ICU گئے، لیکن وہ اس بار جان بر نہ ہو سکی اور اپنے خال کے حقیقی سے جا ملی۔ میرے شوہر نے دبئی کی نوکری کو استعفیٰ دے دیا اور اپنے ملک میں ہی دوسری نوکری کر لی تھی۔ ان کو آج بھی نہیں معلوم کہ ان کی ماں کی موت کی اصل وجہ کیا تھی۔ وہ بس یہی جانتے ہیں کہ ان کی ماں کو کینسر ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر نے نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لیا، جو خوب ترقی کرنے لگا۔ آج ہم اپنے بڑے سے گھر میں 4 بچوں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کے نام سے ہر مہینے صدقہ خیرات کرتی رہتی ہوں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔